السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسیج آئی ہے کہ کل صبح سری نگر میں ایک میٹنگ بلائی گئی ہے ایک مدرسے میں۔ عنوان یہ دیا گیا ہے کہ میٹنگ مدارس کے بارے میں، اور اہم میٹنگ ہے، ہنگامی میٹنگ ہے، 6 بجے سے 7 بجے تک 1 گھنٹے کی اہم میٹنگ۔ اس میں ضلع سری نگر اور ضلع بڈگام کے ذمہ داران کو بلایا گیا ہے، مدارس کے ذمہ داران کو۔ اگر یہ میٹنگ مدارس کے بارے میں ہے تو ٹھیک ہے، مدارس کے بارے میں میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ مدارس کے بارے میں نہیں ہے، عنوان مدارس کا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہے، جیسا کہ ہمارا غالب گمان ہے، اگر اس میٹنگ کا مقصد حالیہ قضیے پر کوئی تبصرہ ہے یا کوئی اعلامیہ جاری کرنا ہے کہ مدارس کے ذمہ داران کو بلا کر مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کر دیا جائے، اگر یہ میٹنگ اس لیے ہے اور پھر کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو میں اس بارے میں پہلے ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر ہمارے مدارس کے ذمہ داران اس سے دور رہیں، کیونکہ میرے بھائیوں، اور آپ میں سے کچھ میرے بڑے ہوں گے، کچھ میرے بھائی ہوں گے، کچھ میرے والد صاحب کی عمر کے ہوں گے، کچھ دادا کی عمر کے ہوں گے، یہ ہمارے مدارس تعلیم کے لیے، ان کی بنیاد مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے لیے رکھی ہے، اور ان کا یہ مقصد ہے۔ مدارس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ ان کو استعمال کریں کہ جی مدارس کے ذمہ داران آ رہے ہیں۔ اگر یہ قضیہ وہاں میٹنگ میں زیر بحث آتا ہے اور آپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی دستخط کر دیں یا کوئی بیان جاری کر دیں، سب سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ یہ بات واضح وہاں پہ کہہ دیں کہ ہم اس لیے نہیں، آپ کا خالق مالک اللہ ہے، آپ کی روزی مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اپنا ایمان، اپنی توہین مضبوط کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پر رابطے کی مجبوری ہے، اگر آپ کا نام رابطے سے کاٹ دیا گیا، کل آپ کے لیے چندے کی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اپنی مجبوری سے مجبور نہ ہوں۔ یہ آخرت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ آپ خود کو اور مدارس کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ مولانا صاحب نے غلطی کی ہے، اور میں نے یہ بتانے کی گستاخی کر دی ہے کہ ہمارے صدر رابطہ معصوم نہیں ہے، اور میں نے یہ کہنے کی غلطی کر دی ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تصور میں اگر آپ عرش پر بیٹھے ہیں، ذرا فرش پر آ کر کے ہمارے کچھ سوالات کے جوابات دے دیجیے۔ اگر یہ غلط ہے، آپ مجھے دلائل سے قائل کریں۔ میں نے یہ کہنے کی غلطی کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی پر آپ خاموش کیوں رہے، آپ کی طرف سے مذمت کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ وہاں میٹنگ میں تشریف لے گئے متحدہ مجلس کی، اس پر کوئی اعلامیہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ میڈیا کے سامنے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ غلطی، ان سے رجوع کیوں نہیں کروایا گیا، اس کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، اور الٹا آپ اتحاد کی بات کر کے واپس آ گئے؟ کیا یہ زمینی حقائق کا لفظ اور امت کے وسیع تر مفاد والے جملے یہ صرف ہمارے لیے ہیں، اسی چھات سے ٹھیک در کہ یہی ہمیں سب کچھ کرنا ہے؟ لہذا آپ اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خدا را مدارس اس لیے نہیں ہے، رابطہ مدرسہ اس لیے نہیں ہے۔ رابطہ مدرسے کی تعلیم مضبوط کرنے کے لیے، درس نظامی کی تعلیم کا کیا حال کر رکھا ہے وہ دنیا جانتی ہے، میں اس عنوان پر ابھی نہیں آتا، لیکن اگر رابطہ اپنا کام چھوڑ کر کے اس کے لیے استعمال ہو، یہ درست نہیں۔ ہم سری نگر میں ہیں، میں خود سری نگر کا رہنے والا ہوں، آپ کے مدارس سری نگر میں ہیں، اور ایک ضلع بڈگام ہمارا ہمسایہ ضلع ہے۔ ایک آدمی بانڈی پورہ سے آ کر کے ہمیں یہاں لڑوا جائے، یہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ان کے ساتھ کیا رابطے ہیں، آپ کے کیا تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، آپ جانیں وہ جانیں، لیکن آپ اس معاملے میں ملوث نہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ آپ غلط طور پر اس معاملے میں ملوث ہوئے اور خدا نخواستہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا، یہ تو معلوم ہے کہ میرے خلاف کوئی دلیل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر دلیل ہوتی تو شاہی فرامین کے بجائے ہمیں قائل کیا جاتا۔ میں اب بھی کہتا ہوں، آپ مجھے دلائل سے قائل کریں، میرا کوئی بھائی مجھے دلائل سے قائل کرے، میرا کوئی بزرگ ہمیں دلائل سے قائل کرے، میں آپ کو غلام ہوں۔ اگر آپ ہمارے موقف کو توڑ نہیں سکتے، اور خود آپ جانتے ہیں، جو کل محتمم حضرات اس میٹنگ میں جانے والے ہیں، ان کے دل جانتے ہیں کہ آپ کے صدر محترم اس معاملے میں غلط ہے، آپ کے صدر محترم کی غلطی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ پر دباؤ ڈالا گیا اور آپ دباؤ کے شکار ہو گئے اور آپ نے دستخط یا کوئی غلط بیان
جاری کرنے کی غلطی کر دی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ مجھ سے پاسداری کی امید نہ رکھیے گا۔ میں مدارس میں پڑھانے والوں سے اور ان مدارس کے طلباء سے گزارش کرتا ہوں اپنے ذمہ داروں کو سمجھائیں کہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اگر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پاس نہیں کرتے، ان کے دفاع کی پاسداری نہیں کرتے، اگر آپ ہمارے موقف کی پاسداری نہیں کرتے، ہماری سچائی کی پاسداری نہیں کرتے، ہماری قربانیوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور مجبوری سے مجبور ہو کر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی غلط چیز میں ملوث ہو کر کے ہمارے خلاف بیان دے دیتے ہیں، چاہے وہ صراحتاً ہو، اشارتاً ہو یا دلالتاً ہو، اس کے بعد ہم بھی آپ کی پاسداری نہیں کر پائیں گے۔ اور میں آج بالکل بھی کسی بھی لحاظداری کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو ہمارے بارے میں لکھے گا، دستخط کرے گا، ہم اس کا جواب دے دیں گے، اور جس کا نام ہوگا ہم اس کا نام لے کر کے ساری فائلیں کھول دیں گے اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ محتمم صاحب، اپنی طاقت مدرسے کے دروازے تک محدود رکھیے۔ اگر آپ ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے باہر آ کر کے کسی بھی غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، بعد میں ہمیں بھی عوام کے اندر آ کر کے حقائق کھولنے پڑیں گے۔ بالخصوص جن صاحب کے مدرسے میں یہ میٹنگ ہے وہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کل کو اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے پبلک میں تو اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے لوگ اس طرح بات سمجھ چکے ہیں، آپ کوئی اعلامیہ جاری کریں، 30 چھوڑے 300 مولویوں کے دستخط کروا لے بغیر دلیل کے، پبلک آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے لیے اور جگ ہسائی کا سامان پیدا نہ کرے، مسلک دیوبند کو توڑنے اور خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ حالات کس طرح خراب ہو رہے، لوگ کس طرح عقائد کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں کہ آپ کے صدر محترم صدر رابطہ، انہوں نے حضرت معاویہ کے لیے میٹنگ نہیں بلائی، انہوں نے حضرت معاویہ کی دفاع میں ایک لفظ نہیں لکھا، اور اپنے دفاع میں کل سے وہ 3 تحریریں لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کوئی میٹنگ حضرت معاویہ کے لیے نہیں بلائی، اور اپنے لیے وہ یہ کل میٹنگ بلا رہے ہیں۔ آپ کے صدر محترم کبھی حیدر پورہ کے چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی صبح بیمنا آ رہے ہیں۔ یہ ساری تگدو اس لیے ہے کہ ان کی کرسی پر جو، اور ان کی ذاتی وجاہت پر جو کچھ پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کی خفت دور ہو جائے۔ یہ ساری تگدو اور آپ کو کل صبح اسی معاملے میں اب استعمال کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ استعمال ہو گئے اس کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ لہذا میری بات کی سنجیدگی کو سمجھا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے، اور اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ باقی آپ کی مدرسے کی میٹنگ ہے، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ کریں، میرے بارے میں بات کریں، لیکن مدارس کی میٹنگ کے نام پر، رابطے کی میٹنگ کے نام پر، رابطہ اور مدارس اس لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے ذاتی نام پر اپنے کسی اور بینر کے تحت جمع ہوں، پھر آپ بات کریں، بات بھی دلائل سے ہوں۔ اور زیادہ بہتر یہ رہے گا اگر مولوی صاحب آپ کے سامنے اس طرح کی بات رکھتے ہیں، خدا را جن تک میری یہ بات پہنچے، آخرت کا تصور کر کے مولوی صاحب کے سامنے بات بالکل واضح رکھیں کہ اس کے مطالبے تو درست ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو میرا مطالبہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ان سے کہیں کہ بلاؤ اس کو سامنے بٹھا کر کے، اگر اس کی غلطی ہو ہم معذرت کروائیں گے، اگر اس کی غلطی نہ ہو، آپ کی غلطی ہو، تو آپ اپنی بات واپس لے لیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر اعلان کیا ہم مہر کی مقدار مقرر کریں گے، اور ایک خاتون نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ بات سامنے رکھیں، اسلاف سنتے ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں پڑھا کہ اسلاف سوال کرنے پر ناراض ہو جاتے ہوں اور اس طرح تگدو کرتے ہوں۔ لہذا میری آپ باتوں کو سمجھ لیں، اور اگر مجھ سے کہنا نہیں آتا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، سمجھ دی، آپ سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بس اس بات کو سمجھ لیں، اور خدا را یہاں اور دڑار نہ پڑنے دیں۔ کسی کے ذاتی مفادات میں استعمال ہو کر مسلک دیوبند کو خراب کرنے کی سازش میں آپ ملوث نہ ہوں۔ خدا را میری باتوں کو آپ سمجھ لیں۔ لہذا یہ مسئلہ ہے، باقی آپ کی مدرسے کی میٹنگ ہے، آپ کریں، لیکن اس معاملے کو دور رکھیں، مدرسے کو اس سے دور رکھیں۔ مدارس اس لیے نہیں ہیں، مدارس تعلیم کے لیے ہیں۔ کسی کی ذاتی غلطی کو چھپانے میں استعمال نہ ہو، نہ اپنے مدارس کو استعمال ہونے دیں۔
کیونکہ جس کا نام آئے گا بعد میں ہمیں اس پر تبصرہ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ حقائق کیا ہیں. وہ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، آئندہ بھی سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.